پیار سے دیکھو ماں کے چہرے کو، پیار سے دیکھو ماں کے چہرے کو، پیار سے دیکھو ماں کے چہرے کو، پیار سے دیکھو ماں کے چہرے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نزول اجلال فرماتا ہے عرش معلی سے آسمان دنیا کی طرف، اور آ کر اعلان فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجیے، آواز دے رہا ہے کہ قید سے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جرم کرنے کے بعد بندہ دیار ملک شہر چھپتا ہے، کہیں قانون دان، قانون ساز اور قانون کا محافظ دیکھ نہ لے کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ واحد دین اسلام، واحد مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین، صرف اور صرف یہ رب العالمین کی ذات ہے جو گنہگاروں کو یہ نہیں کہتی تم ملو گے تو تمہیں سزا دیں گے۔ رب تو فرماتا ہے تو بس ایک بار ایک قطرے آنسو کے ساتھ تنہائی میں میرے سامنے آ کے مان، میں تیرے گناہ بخش دوں گا، اگر جاگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں سکون و چین مانگوں میں دوں گا۔ تم گناہ کر چکے ہو، تم نے صغیرہ و کبیرہ میں زندگی گزاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں رب ہوں نا، رب العالمین، تم مانگو گے میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں گا۔ اور کہ اس وقت تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ آج کی رات بازاروں اور چوک میں گھومنے میں کون گزارتا ہے اور مصلی بچھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے میں کون گزارتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کا متفق علیہ فیصلہ کہ شب برات یہ وہ رات ہے جس رات ہمارے سال بھر کے پورے سال کے جو اعمال نامے تھے ان کو بند کیا گیا، ایک نیا اکاؤنٹ، نیا رجسٹر نئے سال کا نئے سرے سے کھلا۔ اور اللہ فرماتا ہے کوئی جو اس سال میں مجھ سے رزق، اولاد، خیر، عظمتیں، رفعتیں، سکون، تندرستی مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہے کوتاہی ہمارے مانگنے میں، بے شک بے شک۔ کوتاہی ہماری طلب کرنے میں ہے۔ جی آج اگر اعلان ہو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، یا لا الہ الا انت، ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے آ گئے ہیں، تیرا وعدہ ہے مانگو۔ آج ہم مانگتے تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ گئے ہیں مولا، تیرے آگے۔ میرے ساتھ ہیں حافظ عثمان صاحب، اور میں ان سے بات کرانا چاہ رہا ہوں کیونکہ شب برات پر جلسہ آیوجن ہو رہا ہے شکر بازار، پرانی شکر بازار میدان پر، جو کہ سالانہ وارشک جلسہ ہے۔ کہاں سے مولانا آ رہے ہیں اور کیا تقریر رہے گی اور شب برات پر کیا فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی ہم جانکاری کریں گے حافظ عثمان صاحب سے۔ تو چلیے میں ان صاحب کی بات کراتا ہوں کہ جلسہ جو ہو رہا جا رہا ہے کیا مقصد ہے، کیا آیوجن ہوتا ہے جلسے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، یہ شب برات ہمارا یہ تقریباً 13 سال سے برابر یہاں پر اس میں گراؤنڈ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔
اور یہ مدرسہ خیر العلوم حسینیہ جو یہاں مسجد سرائے والی کی مسجد چلتا تھا اسی کی زیر اہتمامی ہوتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اس رات کی، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے اور ہمارے اکابر بزرگان دینی بتاتے چلے آئے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے، نجات فرماتا ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی نجات والی رات۔ تو اسی لحاظ سے اس کو ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت زیادہ ایک شبھ جس کو کہتے ہیں نا، شبھ رات، تو اسی لحاظ سے اس کو شبھ رات کہا جاتا ہے، اچھی رات۔ تو ہمارے یہاں بھی نجات کی رات، شب برات نجات کی رات، اسی کے تعلق سے اس کو پروگرام کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچے نا ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور وہ شرارت کرتے ہیں، کسی کو نقصان کرتے ہیں، بہت پٹاخے وغیرہ یہ تمام چیزیں پھوڑتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگوں کو ان کو سمجھانے کے لیے علماء کو باہر سے بلایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جو آتش بازی وغیرہ ہم کرتے ہیں، کسی کا نقصان کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہم کو نا۔ تو اس لیے وہ اس سب کے لیے اس کو یہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں سنیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے، آپس میں محبت، پیار، تہذیب، ادب، یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام دیتا ہے اور ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اسی کو بتانے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو زیادہ تر غالباً ہمارے یہاں جو مفتی شفیع القادری صاحب ہیں جو بمبئی سے تشریف لاتے ہیں، اکثر آتے ہیں وہ، اور اس بار بھی وہی جو ہے خطاب کے لیے خصوصی مہمان ہیں ہمارے۔ اچھا، اس بار بتایا جا رہا ہے وہ 4 سال سے نہیں آئے تھے، وہ اصل میں اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چلا تھا اس میں یہ تمام سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا، اور اس کا بہت خیال کیا گیا تھا، اور انہی تمام چیزوں کے چلتے اس کو نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن پچھلی سال سے پرشاسن نے بہت ہمارا ساتھ دیا اور پوچھا، ہم بلایا اور انہوں نے کہا کہ طرح کوئی پریشانی نہیں، اب آپ کیجئے۔ تو پھر پچھلے سال تھوڑے لیول پر کیا تھا، چھوٹے لیول پر کیا تھا، اور اب کے اس بار میں تھوڑا بڑھا دیا ہے، اور پوری مطلب احتیاط کے ساتھ پوری بھائی چارگی رکھی جائے، تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر شفیع القادری صاحب بمبئی سے تشریف لاتے ہیں، اور اچھا اس کے علاوہ بھی کون اور بھی کوئی آتا ہے؟ ہاں، اس میں ایک مولانا قاری یاسین صاحب ہیں جو دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، اور ایک ہمارے بہت معزز ہیں خاص سے جو نعت خواں کہلاتے ہیں، قاری تسلیم صاحب، وہ سیما پوری سے تشریف لا رہے ہیں، اور بھی دیگر حضرات، معاون حضرات جو یہاں کے اہل محبت حضرات ہیں، جو اہل خیر حضرات ہیں، اور جس میں سب سے سر فہرست جو نام ہے وہ ڈاکٹر سید کلیم الرحمن صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ، جو ہمارے شہر کے قاضی اور شہر امام بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی سرپرستی میں، ان کی عنایتوں سے، ان کی نوازشوں سے یہ تمام چیزیں ہم آگے بڑھ پائے ہیں۔ اچھا، یہ تو جلسے کی بات ہوگی، اب ہم اس رات کی فضیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس رات حساب و کتاب بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، اس میں بہت ساری حدیثوں کے اندر اصل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں علماء اکرام بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اس میں کچھ درجے ہوتے ہیں حدیثوں کے، کچھ ضعیف ہوتی ہیں، کچھ مطلب کئی درجے، یہ علمی بحث ہے۔ تو اس درجوں کے اعتبار سے بہت ساری حدیث جب مل جاتی ہیں ضعیف بھی تو حسن کا درجہ رکھتی ہیں، تو اسی اعتبار سے حسن کا درجہ رکھنے کی وجہ سے یہ حدیثیں بہت ساری آپس میں ملتی ہیں، تو اس سے ایک فارمولہ نکلتا ہے، مطلب ایک لب لعاب نکلتا ہے، اس کا ایک ارتھ نکلتا ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کر لوں، ہے کوئی، جیسے 7ویں آسمان سے پہلے، جی ہاں، 7ویں آسمان پہ عرش سے اور پہلے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگے، ہے کوئی مجھ سے جو دعا کرے میں قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے جو توبہ کرے میں معاف کر دوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ندائیں جو ہے اس رات کو، جو ہمارے یہاں یہ مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک یہ ندائیں آسمان سے رہتی ہیں۔ تو اس کے چلتے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ رو رو کر گر گڑا کر جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم اس میں عبادت کرتے ہیں نا، کیونکہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھیں 15ویں شعبان کو، اور اس کی جو رات ہے یعنی 14 شعبان کی جو رات ہے اس میں ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں، نفل پڑھیں،
قرآن مجید تلاوت کریں، کلمہ شریف، دیگر جو ہمارے جو اعمال صالحہ نیک عمل ہیں وہ کریں، قبرستان جائیں اور آپس میں میل محبت کی باتیں کریں اور دین کے بارے میں سنیں، سمجھائیں، سنائیں۔ کہا جاتا ہے جیسے اس رات کی ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ جی ایسا ہے، اس میں اختلاف ہے محدثین کا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ واضح طور پر یہ قرآن شریف کے اندر یہ چیز آئی ہے، لیکن لیلۃ القدر کا جس کو ہم تمام علماء متفق ہے کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے اور اس کے بارے میں ایک پوری سورہ قدر نازل ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے تو علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ جو رات ہے وہ رمضان میں ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ رات بھی شامل ہے۔ تو حسن ظن کے اعتبار سے اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ رات اس میں شامل ہے تو فضیلت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ، یعنی تو اس طریقے سے اس رات کو جو بہت فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ جتنے اس سال میں جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں، جن کا انتقال ہو جائے گا، یا جو لوگ پیدا ہوں گے، یا جن کو روزی دی جائے گی، یا جن کے تمام جو بھی معاملات ہیں وہ سب کلیئر کر دیے جاتے ہیں، اور نئے کاغذات جیسے کہ ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے ہم لوگ کوئی اپنا سال بھر کا ایک بجٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک مثال کے طور پر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو تمام کاغذات دے دیتا ہے کہ فلاں بندہ کو مرنا ہے اس سال میں، کب مرنا ہے، کیسے مرنا، تمام چیزیں نئے کاغذات دیے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا رجسٹر شروع ہو، نیا رجسٹر شروع ہو اور پرانا بند ہو رہا ہو، تو میں اس نئے رجسٹر میں روزے دار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور جب بند ہو رہا ہو تو اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا بند ہو میرا رجسٹر۔ تو اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ اس رات میں جو ہمارے رجسٹر بند ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے کھل رہے ہوتے ہیں، تو ہم بند میں بھی اچھے لکھے جا رہے ہوں اور کھلنے میں بھی ہمارا شروعات جو ہو وہ اچھائی سے ہو، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب جنہوں نے شب قدر کی رات کے بارے میں بتایا ہمیں، اور بتایا کہ جلسہ جو آیوجن کیا جا رہا ہے اس میں کون کون مولانا تشریف لا رہے ہیں اور کیا فضیلت ہے رات کی، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو چلیے میں آپ کو اسی خبر سے روبرو کراتا ہوں جو مولانا تقریر کر رہے ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ بزرگوں سے یہی حرف دعا لایا ہوں، میں بزرگوں سے یہی حرف دعا لایا ہوں، اور کون طوفان بجھائے گا میری شمع وفا، ارے کون طوفان بجھائے گا میری شمع وفا، کربلا سے میں حفاظت کی ردا لایا ہوں، میں حفاظت کی ردا لایا ہوں، اس لیے کہ حضرات گرامی ہوا جب چلتی ہے اور چراغ جب جلتے ہیں تو لوگ چراغ کو بلندی سے پستی میں لے آتے ہیں کہ کہیں سربھری ہوا چراغ کا کام تمام نہ کر دے، کہیں متوالی ہوا چراغ کے معاملے کو گل نہ کر ڈالے، کہیں یہ ہوا چراغ کے معاملے کو ختم نہ کر ڈالے، مگر قربان جاؤ دوستو، جہاں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، جہاں محبت اہل بیت کا چراغ روشن ہو، جہاں فیضان اولیاء کاملین کا چراغ روشن ہو، وہ چراغ بلندی میں رہتا ہے تو روشن رہتا ہے، بستی میں رہتا ہے تو روشن رہتا ہے، اور اس بستی میں رہتا ہے تو روشن۔ دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے ہیں کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنی دفنائے کتنے مردے، انجان سے تو اپنی کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر، منزل تیری خبر طے کر